من لسانی یفقہ قولی. الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ بالہدی و دین الحق ارسلہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ببرکۃ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. موجودہ عالمی صورتحال کے حوالے سے اس وقت جو سب سے کربناک اور سب سے دردناک صورتحال جو تمام امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ کرب وہ تکلیف کہ فلسطین کی مقدس زمین پر اسرائیلی دہشت گرد فوجوں کی نہتے غریب بچوں خواتین اور عام لوگوں کے اوپر جدید عسکری آلات کے ذریعے حملہ آور ہونا اور ان کے مکانات ان کے محلے کو برباد کرنا، جوانوں بوڑھوں عورتوں یہاں تک کہ گود کے بچوں تک کو شہید کر دینا اور پورے علاقے کے اوپر ایک اندھا دھن بمباری کا سلسلہ جاری رکھنا اور اس پر روئے زمین کا بدماش ملک نام نہاد سپر پاور اس کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ اس دور کی سب سے بدترین تاریخ ہے اور سب سے بدترین صورتحال ہے. 56 کے قریب اسلامی ملک جو صرف اس بات پر سیاسی بیانات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن میں پاکستان اور ترکی کی سرزمین پر سیاسی اور موجودہ عالمی صورتحال میں جو عالمی مزاج اور دور سیاست اور تاریخ کے حوالے سے اور دور کے حوالے سے جو اقدامات ہیں وہ یقیناً قابل تحسین ضرور ہے. اس وقت ہر مسلمان، عام مسلمان کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے اور وہ ایسے اقدام کی طرف اپنے آپ کو مستعد اور تیار پاتے ہیں کہ اگر ریاستیں اور معاملات اجازت دیں تو کروڑوں مسلمان فلسطین کی حفاظت کے لیے اس طرف رخ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار اور بیدار رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے اور اسے اپنے عزائم میں ناکام فرمائے. فلسطین کا یہ خطہ کئی دفعہ جنگوں کی لپیٹ میں رہا اور عالمی سازشوں کا شکار ہوا. اللہ رب العالمین جل وعلا نے پھر اس مقام کو عروج عطا فرمایا. اللہ رب العالمین مسلمانوں کو مجتمع فرمائے
اور فلسطین کے ساتھ اپنی اخلاقی ایمانی محبت اور تعاون کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا امت کو مستعد فرمائے۔ لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب اس موضوع کی صورتحال کو ہم علمی اور تاریخی اور شرعی اور قانونی ضابطے کے اندر ملاحظہ کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ فلسطین اصل میں یہ ملک شام ہے، بعد میں جغرافی اعتبار سے زمینوں اور خطوں کی تقسیم کی گئی، جس میں مصر الگ طرف ہو گیا اور موجودہ شام الگ طرف ہو گیا، اور موجودہ لبنان اور جارڈن، یہ ممالک الگ الگ اس وقت خطۂ جغرافی اعتبار سے ہمیں دنیا کے نقشے پر نظر آتے ہیں۔ لیکن اصلاً قدیم زمانے میں اگر دیکھا جائے تو زمانہ قدیم میں اور اپنی اصلی شناخت اور تعارف میں جس کو ملک شام اور بلد برکہ، برکت کی سرزمین اور انبیاء کی سرزمین قرار دیا گیا، وہ موجودہ فلسطین کا وہ خطہ ہے۔ اور اصل شام تاریخ اسلام اور تاریخ قدیم کے اندر اسی خطے کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ میدان محشر کا سلسلہ انہی خطے یا اسی سے متصل خطے کے درمیان اس کا وقوع ہوگا، اور میدان محشر کے فرش کو یہیں سے پھیلایا جائے گا۔ فلسطین وہ مبارک سرزمین ہے کہ جہاں پر ایک نہیں ان گنت حضرات انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے مزارات وہاں پر موجود ہیں، ان کی زندگیاں وہاں پر گزری، تبلیغ کا مرکز، ہدایت کا مرکز، وہ مقدس خطہ اور سرزمین قرار پائی۔ ہم اگر قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم نے اس زمین سے متعلق اور اس خطے سے متعلق جگہ جگہ پر اس کی اہمیت اور اس کی برکت کو واضح کیا ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصیٰ موجود ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول اور تعمیر کے اعتبار سے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر میں مسجد الحرام کے بعد جسے تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے قریب یعنی فلسطین کا یہ خطہ بیت اللحم، یہ مبارک خطہ ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ورود یہاں پر رہا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اسحاق، یہ بڑے بڑے اجلہ انبیاء کا گزر، اور ان میں سے اکثر کے مزارات اسی خطے پر موجود ہے۔ ہم قرآن کریم کو اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے معراج کے سفر اور سیر کا واقعہ جو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کیا ہے، اس میں اس خطے کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جو لے گئی اپنے عبد خاص جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ میں موجود اللہ رب العالمین جل وعلا کے سب سے پہلے گھر اور مسلمانوں کا سب سے پہلا مرکز مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ عربی زبان میں اقصیٰ کا لفظ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ یہ مکہ شریف سے دور جگہ پر واقع ہے، اس لیے اس کو اقصیٰ کہا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جن میں سے ایک عظیم شخصیت جن کا لقب قصی ہے، ان کو قصی کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کی ولادت جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے دور ملک شام کے اندر ہوئی تھی، اس لیے اہل مکہ اہل قریش ان کو اس لقب کے ساتھ یاد کرتے۔ تو اقصیٰ کا معنی اصلاً لغوی اعتبار سے دور کی جگہ یا دور کی کوئی چیز یا دور کا مشاہدہ۔ قرآن یہ کہتا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، لیکن تمام مفسرین اور اہل ایمان کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ مسجد حرام حرمت والی، حرام کا معنی حرمت اور عزت والی مسجد سے دور کسی مسجد کی طرف، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن اصطلاحی معنی اس کا اجماعی طور پر یہ کہ مسجد حرام سے مراد موجودہ وہ مبارک مسجد جہاں پر کعبۃ اللہ آباد ہے، اور جس کے فرش پر حاجی یا معتمر یا طواف کرنے والا طواف کرتا ہے، تو جس فلور پر وہ طواف کرتا ہے یہ فلور زمین کا یہ حصہ مسجد الحرام ہے۔ فرما من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ سے مراد موجودہ وہ مسجد جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے۔ وہاں دو قسم کے گنبد ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بعض لوگ یا تو
اس کو سمجھ نہیں پاتے. ایک سنہرا گنبد ہے، اس کو قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے. اس کے نیچے وہ چٹان ہے جس کے اوپر وہ گنبد قائم کیا گیا ہے کہ تاریخ کے اکثر اقوال کے مطابق یہ وہ چٹان ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع فرمایا تھا. لیکن مسجد اقصیٰ اس کو نہیں کہا جاتا، یعنی سنہرے گنبد کو نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے بالکل محاذات سامنے کی جانب مغربی طرف سرمئی گنبد جو بالکل تھوڑا سیاہ اور چاندی رنگ کے درمیان، جس کو سرمئی کہا جاتا ہے، سرمئی گنبد جو ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. قرآن یہ کہتا ہے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. اور یہ مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مقدس مسجد ہے جس کے گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں. تو یہ بابرکت جگہ، اور اس کی برکت کی وجہ ذکر کی گئی کہ یہ اس کا موسم، اس کی شادابی، وہاں کے باغات، وہاں کا سبزہ، اور وہاں پر پیدا ہونے والے پھل اور ثمرات، اور بالخصوص حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے وہ مواطن، یعنی ان کا وہ ملک جائے پیدائش یا ان کا جائے مدفن اور مزار بنا. اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس مقدس جگہ کو برکت والی جگہ، یعنی الذی بارکنا حولہ، برکت بمعنی دگنا ہو جانے والی جگہ، اور زمینوں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں شرف و مقام رکھنے والی جگہ، عبادتوں کے اعتبار سے اور جگہ کے مقابلے میں وہ جگہ عبادت میں اجر ثواب میں دگنا ہونے والی جگہ، یہ بیت المقدس کی وہ جگہ یعنی مسجد اقصیٰ کی اس سرزمین کو قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا. سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا کا ایک اور ارشاد موجود ہے ولی سلیمان الریح عاصفہ، ہم نے تیز چلنے والی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا اور سلیمان کے کنٹرول میں کر دیا تھا علیہ السلام. اللہ فرماتا تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، یہ چلتی تھی تیز ہوا جس کو ہم نے سلیمان کے تابع کیا تھا اس زمین کی طرف، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف یہ ہوا چلتی تھی جس زمین پر ہم نے برکت رکھی ہے. تو یہ سورہ انبیاء کی دوسری آیت ہے. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین وہ مقدس ہے کہ جس کو قرآن نے جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین اپنے کلام میں برکت والی جگہ فرمایا. تو یہ سورہ انبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے اندر اللہ رب العالمین نے اس زمین یعنی موجودہ فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے گرد و نواح اور اس کے سراؤنڈنگ کے علاقے کو اور اس مسجد سمیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے برکت والی زمین اپنے کلام میں بیان فرمایا. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر سورہ انبیاء کے اندر ہوتا ہے تو اس میں ایک آیت کریمہ ہمیں اور ملتی کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو دشمنوں کی شر سے اور آنے والے عذاب سے نجات دی اور انہیں پہنچایا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف ہم نے ان کو پہنچایا جو زمین برکت والی زمین ہے. یہ آیت بھی سورہ انبیاء کے اندر موجود ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مسجد اقصیٰ کی سرزمین کو برکت والی سرزمین فرمایا. اس سے ایک کم علم مسلمان بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ کلام مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ اس زمین کو مقدس زمین قرار دیا گیا ہے. تو اس مقدس سرزمین کا ہونا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے تو مسلمانوں کے نزدیک اس کی حرمت، اس کی تکریم، اس کی عزت ایمان کے کس اعلیٰ درجے میں ہو سکتی ہے، اس کا ذائقہ اور اس کی سمجھ ہر وہ مسلمان پا سکتا ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کا یقین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی یقین موجود ہو. مسجد اقصیٰ کی یہ زمین جس کی برکت کو یہاں پر ذکر کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے سب سے پہلے اس زمین پر کس گھر کو قائم فرمایا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ مسجد الحرام ہے. یہ حدیث میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں یہ حوالے تاکہ ہمارے ذہن مسجد اقصیٰ اور فلسطین کے اس مقدس خطے کے حوالے سے صحیح جذبات کی طرف رہیں اور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ خواہ مخواہ کسی شے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے سامنے وہ دلائل اور قرآن و سنت کے وہ بنیادی موضوعات اور وہ دلائل ہمارے سامنے موجود ہے کہ آج اس خطے کے لیے مسلمان جو جد و جہد کر رہے ہیں یا وہاں پر آج سارا عالم اسلام جو کرب کے عالم کے اندر موجود ہے اور وہاں پر
جو مجاہدین اور جو شہداء اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے قرآن مجید اور مسلمانوں کے پاس ان کے رب اور اس کے نبی کا یہ فرمان موجود ہے جو ان کے لیے ہر خطہ زمین سے زیادہ اس خطہ زمین کے مبارک برکت اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسجد الحرام کے بعد کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی مسجد ہے جس کی تعمیر کا حکم کیا گیا اور وہ تعمیر ہوئی؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسجد اقصی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مسجد الحرام اور مسجد اقصی کے درمیان جو یہ فرق رہا تعمیر کا، یہ کتنا عرصہ رہا؟ تو سرکار فرماتے 40 عاماً، یہ 40 سال کے بعد، یعنی مسجد الحرام کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد یا 40 ادوار کے گزرنے کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس مسجد کی ہمیں اہمیت پتہ چلتی ہے۔ ایک صحیح حدیث کے اندر بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اس خطہ زمین کو اور اس مسجد کو وہ عظمت حاصل ہے کہ مسلمان شرعاً اور مشروعیت کے اعتبار سے، یعنی شریعت کے قول کے مطابق، کسی خطہ زمین کی طرف عبادت کی زیادہ ثواب کی نیت کر کے کہ فلاں جگہ میں جاؤں تو مجھے اس جگہ پر پہنچنا اور عبادت کرنے کا دیگر اور جگہ کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو شرعاً یعنی شرعاً اللہ کی طرف سے اور اس کی شریعت کی طرف سے اس بات پر یقین کر کے اور اسے شرعی نظریہ جانتے ہوئے کہ فلاں خطے پر جانا اور وہاں پر عبادت کرنا میرے لیے کثرت ثواب کا یقینی ذریعہ بنے گا، تو وہ 3 مسجدیں ہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قانون کے حوالے سے اس کو ذکر فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان زیادہ ثواب کے حصول کی نیت، یعنی ہم کسی اور خطے کی طرف یہ نیت ضمناً کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست جس جگہ کی اہمیت کو قرآن و سنت واضح کرتا اور وہاں پر براہ راست اسی جگہ کو خاص یقین کرتے ہوئے کثرت اجر کی نیت کر کے بندہ اگر سفر کرے تو شریعت مطہرہ نے وہ 3 مسجدوں کی طرف اجازت دی ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت کی غرض سے اگر تم کسی جگہ پر اپنے رخت سفر کو باندھو، یعنی اپنے سفر کا اہتمام کرو، ارادہ کرو، تو وہ 3 مسجدیں ہی ہیں۔ فرمایا المسجد الحرام والمسجد الرسول ومسجد الاقصی۔ فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، فرمایا وہ 3 مسجدیں ہیں جس کی طرف مومن کو شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ نیت کرے گا کہ یہاں جا کر مجھے اجر و انعام دیگر اور مساجد کے مقابلے میں حصول اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور مومن یقیناً ایسی جگہوں کو تلاش کرتا ہے، ایسی عبادات اور وظائف اور کلمات اور ایسے عمل کو تلاش کرتا ہے جس میں اس کے لیے توشہ آخرت اور اجر و ثواب بڑھ جائے۔ تو رسول کریم فرماتے ہیں اس نیت کے ساتھ باعتبار کثرت ثواب کی مشروعیت سے وہ 3 ہی مساجد ہے، اس کے علاوہ ایسی جذبے اور ایسی بلند اور شرعی نیت کسی اور جگہ کے اعتبار سے نہیں کی جا سکتی۔ فرمایا وہ مسجد الحرام ہے، مسجد رسول یعنی مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اس مسجد شریف کی اہمیت کو کس طرح سے واضح کیا گیا۔ یہاں پر آج جو یہ بات کی جاتی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ صلح کی بات کی جائے، تو دراصل مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو یا مسجد اقصی ہو، جہاں یہ اجر و انعام کے اعتبار سے ایک بہت بڑا درجہ اور مقام رکھتی ہے اور اہمیت رکھتی ہے، وہیں پر یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے۔ یوں تو ساری کائنات اللہ ہی کی ملک ہے اور اللہ اس کا مالک ہے، لیکن قانونی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اپنے بندوں کو مجازن یہ اختیار دے دیا ہے کہ اگر وہ کوئی زمین لے لیں اور اس پر اپنا مکان بنا لیں اور اس پر اپنا قدبہ لگا دیں، اپنے تختی لگا دیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ میرا مکان ہے، یہ میرا پلاٹ ہے، یہ میری زمین ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ وہ مساجد خاص ہے کہ جس کے لیے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنی ذاتی پراپرٹی کہہ سکے یا حالات وقت کے اعتبار سے کوئی ڈیل کرتے ہوئے یہ علاقہ کسی اور کو دے کر اور کچھ اور مفاد اور منفعت لے کر فیصلہ کر سکے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی اجازت نہیں۔ مسجد اقصی کے مسئلے پر اگر اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مشاورت یا صلح کی طرف بھی امت جاتی ہے تو اس فتنے سے پہلے، یعنی یہ موجودہ دہشت گردی اسرائیل کی طرف سے ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ملک کے اندر بعض لبرل قسم کے اینکرز اور بعض شیطان قسم کی طبیعت رکھنے والے لوگ یہ ماحول بنا رہے تھے۔
اور آپ نے اگر تھوڑا سے ذہن پر غور کیا ہو تو ایسی خبریں باقاعدہ اخبارات کے اندر اور ٹی وی میں باقاعدہ بالضبط مستقل تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے ضمن میں یہ سوال ہوتے تھے کہ اگر فلسطین دے دیا جائے، حالات ایسے بنا دیے جائیں اور اسرائیل کے ساتھ گویا کہ معاہدہ کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بعض ایسے اسرائیلی نواز لوگوں کی بھی باتیں باقاعدہ آج بھی یوٹیوب پر اور اس میڈیا پر چل چکی ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو مولوی منع کرتے ہیں، ورنہ ہم تو اسرائیل کو فلسطین دینے کے لیے تیار ہیں. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، جو سمجھنے والے لوگ ہیں اس بات کو سمجھ رہے ہیں. وہ باقاعدہ ان کا ایک اینکر کہتا تھا کہ جناب جو ہے کہ ہم تو فلسطین کو دینا چاہتے ہیں، اور یہ تو مولوی لوگ بیچ میں آ کر اس قسم کی شرارت کر رہے ہیں. لیکن میں آج پوچھتا ہوں کہ آج اسرائیل کی کھلی دہشت گردی کے بعد کیا یہی جملہ جو 1 سال پہلے یا 6 مہینہ پہلے میڈیا پر دیا جا رہا تھا، کس میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ وہ آج آ کر یہ کلمات کو دہرا سکے، یہ بات کر سکے، اور یہ بات علماء کے سر تھوپی جائے کہ جو نظام کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان کے قصور پر، ان کے سر پر یہ بات باندھی جائے کہ ہم تو دینا چاہتے ہیں اور یہ تو ہو جانا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن یہ مولوی راستوں کی رکاوٹ ہے. تو میں نے کہا آج بسم اللہ کیجئے، میڈیا آپ کے ہاتھ میں آ کر یہ بیان دینے کی کوشش تو کیجئے اور ہمت کیجئے موجودہ صورتحال کے اندر، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا ہے، کسی خاص شخصیت کا نہیں. لہٰذا مسجد اقصی کو باقاعدہ دے دینا اور اسرائیل کو اس اعتبار سے تسلیم کرنا کہ مسجد اقصی کا خطہ اس کے پاس چلا جائے، یہ کسی صورت کے اندر امت مسلمہ کو قابل قبول نہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ غصب کر کے قبضہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن مسلمان اس کی قبضے کو جائز کبھی قرار نہیں دے سکتے. اپنی جد و جہد اور دنیا پرستی اور ہوس کی وجہ سے جو مسلمان آج منتشر ہے اور اپنے اپنے معاملے کے اعتبار سے کوئی خادم الحرمین شریفین بننے کا ڈرامہ کرتا ہے، تو کوئی جناب جو ہے کہ بہت بڑا ترقی یافتہ گویا کہ ملک بننے کا ڈرامہ کرتا ہے اور ساری دنیا کے یہود اور نصارہ کو لا کر اپنی زمین پر آباد کرتا ہے. تو چاہے وہ عرب کے وہ خطے ہوں، ان کی بولی ہم نہیں دیکھیں گے، ہم شرعی نقطہ نظر دیکھیں گے. کیا وجہ تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرف آنے کی؟ کیا وجہ تھی حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو 16 سے زیادہ حملے اور جنگیں کر کے بیت المقدس کو حاصل کرنے؟ اس لیے کہ یہ خطہ اللہ کی امانت ہے اور اللہ اس کا مالک ہے. اللہ اس کی ملکیت کو پھر نبی کے سپرد کرتا ہے، اور نبی جب مزار میں چلے جائیں تو اس نبی کی امت اس کی مالک ہوتی ہے. اور یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، اب کسی کی بھی قانون نہیں، اب شریعت موسوی، شریعت مصطفیٰ ہی شریعت موسوی ہے، شریعت مصطفیٰ ہی شریعت عیسوی ہے، شریعت داؤدی ہے، شریعت سلیمانی ہے. اب رسول اللہ کا دین ہی حضرت موسیٰ کا دین ہے، حضرت عیسیٰ کا دین ہے، حضرت سلیمان کا دین ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد ھذی الامۃ یہودی ولا نصرانی لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. رسول کریم فرماتے ہیں آج اگر خطہ زمین پر کوئی کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں یہودی ہوں اور میں نصرانی ہوں اور وہ میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے، تو شاید کچھ لوگ ان کے دل دادا میں یہ کہہ دیں کہ یہودی بلیور ہیں یا عیسائی مومن ہیں، لیکن حضور کی حدیث اور دین یہ کہتا ہے کہ مومن اس کو کہا جائے گا، فرمایا لم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار. رسول کریم نے فرمایا جب تک مجھ پر وہ ایمان نہ لائے گا اور جب تک میری شریعت پر ایمان نہ لائے گا تو وہ خود کو اہل کتاب کہے یا جو بھی کہے، الا من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا، اس لیے کہ ان کے نبیوں کی رسالت کی تصدیق اس وقت رب کی بارگاہ میں معتبر ہوگی جب میری رسالت کو وہ قبول کرے گا. یہ دو ٹوک الفاظ میں شریعت مطہرہ اس مسئلے کو واضح کرتی اور ذکر کرتی ہے کہ آج اگر کوئی روئے زمین پر مومن یہ بلیور کہنانے کا حق رکھتا ہے تو وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے. لہذا صرف یہ بات کر دینا کہ جناب یہ بھی بلیور ہیں، یہ بھی بلیور، یہود بھی بلیور ہیں اور مومن ہے اور یہ بھی بلیور ہے، تو یہ صرف اپنے سیاسی مقصد یا ذاتی منفعت کے لیے کسی نام نہاد شیخ الاسلام کا یہ خود ساختہ جعلی فتویٰ ہو سکتا ہے. لیکن شریعت کی نظر میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ کوئی اپنے آپ کو، حضور فرماتے ہیں میرے کان اس بات کو نہ سنیں، قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں مجھ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اگر کوئی یہ کہے یہودی ولا نصرانی لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، جو خود کو یہودی کہے اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان نہ لائے اور میری شریعت پر ایمان نہ لائے اور میری ذات پر ایمان نہ لائے، رسول کریم فرماتے ہیں کہ الا کان من اصحاب النار، وہ مومن نہیں کہا جا سکتا، وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث پاک اس بات کو واضح کرتی ہے کہ موجودہ زمین کی مستحق اور اس کی حقدار صرف امت مسلمہ ہے، لیکن آج اپنی ذاتی منفعت اور انتشار کی بنا پر اس چیز پر آج ہم گویا کہ منتشر ہیں۔ ایک چھوٹا سے طبقہ ہے جو اس مسئلے کے لیے جہاد کے ذریعے یا اپنی کوششوں کے ذریعے یا سفارت کے معاملات کے ذریعے کوشش کرتا، لیکن پھر بھی موجودہ دنیا کے تناظر کے اندر جنگوں کے سلسلے یقیناً عالمی انداز کے اعتبار سے مختلف ضرور ہیں، لیکن اسرائیل کی جارحیت نے تمام اقوام عالم کے قانون کو اپنے پاؤں تلے رون دیا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ جناب جو ہے کہ وہ پرانے زمانوں کی طرح کہ کسی علاقے کی فوج کسی علاقے پر یکدم یلغار کر دے، کہتے نہیں، آج گلوبل ورلڈ ہے، آج ساری کائنات جڑ کر سارے ممالک ایک ساتھ جڑ چکے ہیں، آج سب سے بڑی چیز سفارت ہے۔ اگر کسی کو کسی سے اختلاف بھی ہو تو براہ راست اس پر حملہ یا اس سے براہ راست ہونے کرے گا تو وہ دہشت گرد کہلائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالمی اتحاد کا جو فارم ہے اقوام متحدہ، ان کے پاس وہ جائے اور جس ملک سے اسے شکایت ہے وہ عالمی ممالک کے تمام ممالک کے سربراہان کے سامنے اپنی بات پیش کرے اور عالمی مشاورت کے تحت اور عالمی اجتماعی مشورے کے تحت وہ اپنا کوئی اقدام کر سکتا ہے، کہ جس طرح کے ڈرامہ عراق کے حوالے سے امریکہ نے رچایا تھا اور جعلی سب سے تائیدات لے کر اس نے عراق پر اور افغانستان پر جھوٹا حملہ کیا اور وہاں سے جو ملنے والی چیز تھی اس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ ٹونی پلیئر ہو یا دیگر ہو، انہوں نے صرف ایکسکیوز کا جملہ کہہ کر وہ نکل گئے، لیکن میں مجاہدین افغانستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ بھوکے پیاسے رہ کر وقت کے دجال کو ناک میں رسی دے کر اس امریکہ کو زمین پر بٹھایا۔ آج وہ گورا شیطان جو خود کو سپر پاور کہتا ہے، آج وہ مولوی اور ان پہاڑی لوگوں کے پیچھے پھر رہا ہے کہ کس طرح صلح ہوتی ہے۔ تو یقینا اگر مسلمان مجتمع ہو جائے اور اپنی خواہشات زندگی کو پرے رکھے تو افغانستان کے مجاہدین نے بتا دیا ہے کہ آج بھی بڑی بڑی سپر پاوروں کو گھٹنے نہیں، ناک کے بل زمین پر گرایا جا سکتا ہے۔ اور بار بار قطر کے اندر طالبان کے ساتھ مذاکرات کی جو کوششیں کی جا رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج بھی افغانستان کے اندر ایسے سچے مجاہدین کا وہ غلبہ موجود ہے کہ جس نے اس خطے کے اندر اپنی ایک اہمیت بنا رکھی ہے اور امریکہ کو وہاں سے بھاگنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو لہٰذا مسلمان میں یہ جرت اور جہاد کا یہ جذبہ موجود ہے، اور یقیناً جب مسلمانوں نے جہاد یا اس کی فکر کو چھوڑا تو وہ ذلیل ہو گئے اور وہ رسوا ہوئے اور خطوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ اللہ پر توکل ہمارا ختم ہو گیا کہ ہماری موت کب آنی ہے، ہم نے اپنی موت کو اپنے بنائے ہوئے آراستہ قانون کے تابع کر دیا ہے۔ لہذا اگر اقوام متحدہ کے پاس لے جایا جائے، اور میں عرض کر رہا تھا اس کے بعد اگر یہ بات زیادہ آپ کی طرفداری اور آپ کو ووٹ ملنے کے بعد آپ یہ اقدام کر سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کہا ہوا درست ہے کہ نہیں، اور وہ ممالک آپ کے ساتھ مدد کریں گے۔ لیکن آج آپ دیکھیے اقوام متحدہ خود چیخ رہا ہے اور بات کر رہا ہے اس کا سربراہ، اور دیگر ممالک اور پوری دنیا کے اندر آج احتجاج اور اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیے کٹ پتلی یہ اقوام متحدہ جو صرف دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی تھی، صرف کفار اور یہود کے غلبے کے لیے بنائی گئی تھی اور مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، آج اس پسے پش ڈال کر اسرائیل کس سے پوچھ کر کہاں اس نے اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ فلسطین کا لے کر گیا اور اس نے اپنی تائیدات حاصل کی اور اس کے بعد اس نے فلسطین پر حملہ کیا ہو، بلکہ فلسطین اپنی مظلومیت کے لیے اور دیگر عالم بالخصوص خدا پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان نے یہ آواز اقوام متحدہ کے اندر بار بار اٹھائی، ترکی نے اٹھائی، دیگر اور مسلم ممالک نے اٹھائی، لیکن ان کی اس بات کو سنا نہیں گیا، اور یکا یک رمضان المبارک میں عین نماز کے وقت گویا کہ اس دہشت گردی کا مظاہرہ ہوا جس کی ہر مسلمان، ہر منصف مزاج شخص اس عمل کی مذمت کرتا ہے اور اسرائیل کے ناپاک چہرے پر لعنت بھیجتا ہے اور اسے دہشت گرد قرار دیتا ہے اور دل میں اس کے لیے نفرت کرتا ہے کہ نہتے مسلمانوں کے اوپر، نہتے نمازیوں کے اوپر وہ نماز کی حالت میں ان پر حملہ کر دیا گیا۔ تو کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ دور جس کو تم دور جہالت کہتے تھے وہ تو دوران دیا گیا، اسرائیل نے کس طرح براہ راست ہو کر فلسطین کے اوپر حملہ کر دیا۔ آج اگر پاکستان کشمیر کے مسئلے پر بات کرنا چاہے تو اسے اقوام متحدہ میں جانا پڑتا ہے،
آج اگر کسی مسلمان کو اپنے کسی معاملات کے لیے معاملہ کسی ملک کے ساتھ درپیش ہو تو اس کو اقوام متحدہ میں جانا پڑتا ہے، اور وہ وہاں پر اپنی اکثریت کو پا کر اپنے فیصلے کو منوانے کی طرف جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے اور یہ ظلم کو دیکھیے، اور ہر مسلمان اس نفرت کو اپنے ذہن میں بٹھائے، جس گورے کی محبت میں مبتلا ہے، آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑا دہشت گرد، سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا ظلم کرنے والا اور عدل و انصاف کا خون کرنے والا یہ امریکہ ہے، جس نے جناب اقوام متحدہ کو اپنی لونڈی بنا کر رکھا، اور عام اجازت اسرائیل کو دے دی گئی ہے، جس اعتبار سے اسرائیل آج 15 دن سے زیادہ ہے کس سے پوچھ کر اس نے اور کس وجہ سے اس نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا، نہ وہ وجہ سامنے ہے نہ وہ معاملات سامنے ہیں۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ جناب جو اس کی صحیح کوریج کر رہے ہیں، ان صحافیوں کو مارا گیا، ان کی بلڈنگز کو بلڈوز کر دیا گیا، وہاں بچوں کو مارا گیا، وہاں خواتین کو مارا گیا۔ اتنی عالمی دہشت گردی کے باوجود آج آپ دیکھیے یورپ اور امریکہ کے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی۔ لہذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ مسلمان، میں اور آپ، اپنے آپ کو دین کے قریب کر کے، جذبہ جہاد کو مضبوط کر کے اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم اس مسئلے کے لیے یقیناً جد و جہد کریں۔ اور یہ دعا ہم ضرور کرتے ہیں کہ جو مجاہدین وہاں پر اس وقت ان شیطان اور دجالوں کے سامنے نمبر آزما ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی امداد و نصرت فرمائے، اور جو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے لیے ذرائع کو مسخر فرمائے۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے، اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ مسجد اقصی یہ وہ خطہ ہے جو مذاکرات کے ذریعے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ یہود کا حق ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسجد اقصی ان کے حوالے کرنے کے بعد فلسطین کی کوئی آزاد ریاست کو قبول کر لیا جائے۔ فلسطین کیا، پورے عالم اسلام کا وجود ہی باقی نہیں رہتا اگر مسجد حرام کسی کے حوالے کر دی جائے، مسجد نبوی یہودیوں کے حوالے کر دی جائے، خدا نخواستہ خاک بدہن، یا مسجد حرام کسی دشمن اسلام کے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح مسجد اقصی بھی یہ اس اللہ کی امانت اور اس کے رسول کی امانت اور اس امت کی امانت ہے، اس لیے اس کے لیے جد و جہد کی گئی تھی۔ اور میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ اس تاریخ کو دیکھیں تو یہود وہ فتنہ پرست ہے کہ جس کی ایک تاریخ پرانی ہے، کہ جو اپنے مکر کی وجہ سے، اپنے فریب کی وجہ سے، دھوکہ، فریب، جھوٹ، خیانت، بد اخلاقی میں اگر کوئی قوم سر فہرست آتی ہے تو وہ یہودی ہے۔ ان کی اپنی تاریخ موجود ہے، دنیا کے ہر خطے سے انہیں جوتا مارا گیا، انہیں نکالا گیا۔ یہ تاریخ آج کی نہیں، یہ حضرت عیسیٰ کے دور سے لے کر آج تک چلی ہوئی تاریخ ہے۔ موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہٹلر کے معاملات کے آخری معاملات تک، یعنی یہ جب کسی خطے میں جاتے ہیں تو حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں، اس کی معیشت کے خلاف سازش کرتے ہیں، وہاں پر ایسا گویا کہ پروپیگنڈے کے ذریعے، افواہوں کے ذریعے ایک ایسی اپنی جمعیت کو قائم کرتے جو ریاست کو توڑ دے، وہاں کے معاملات کو توڑ دے۔ موجودہ یورپ، آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیے، درجنوں دفعہ فرانس سے ان کو نکالا گیا، درجنوں دفعہ یورپ سے ان کو نکالا گیا، درجنوں دفعہ برطانیہ سے ان کو نکالا گیا، اس سازش کی وجہ سے۔ تو یہ فتنہ پرست ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جس خطے کے اندر یہ آتے ہیں تو اس پورے خطے کو تہو بالا کرتے ہیں۔ ان کی اسی خباثت کو قرآن نے بار بار ذکر کیا، اسی لیے ان کے سر پر کوہ طور کو لا کر رکھا گیا، ان کو کتا، خنزیر اور بندروں کی شکل کے اندر ان کو ان کے عذابات آئے۔ یہ ان کی بدبختی تھی، یہ ان کی بد اخلاقی تھی، انسانیت کی دشمنی تھی، جس کا مظاہرہ اس وقت یہ اسرائیل کے اندر کر رہے ہیں۔ اور فلسطینیوں کو دھوکہ دے کر ان کی زمینیں خریدی گئی اور کہا گیا کہ ہم مسجد کے قریب رہنا چاہتے ہیں، آپ پیچھے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب، کچھ علاقے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ بستے رہے۔ ان کی زمینیں اس اعتبار سے دھوکے سے خریدی گئی، جس طرح ہمارے وہاں یہ بات کی جا رہی کہ فلاں ملک کو زمین دے دی جائے، تو ہم نے کہا دے دی کیا دی جائے، کرائے پر دی جائے، اس کو کیا پھر پاکستان کو بھی فلسطین بنانا ہے کہ فلاں ملک کو زمین دے دی جائے اور سارے پلاٹ بیچے جائیں، یہ زمین دے دیے جائیں، فلاں بیڑا دے دیا جائے، فلاں روڈ ان کو فروخت کر دیا جائے۔ تو فلسطین اسی طریقے سے تو گیا ہے۔ اور آج فلسطین کے اندر جو یہودی قابض ہیں اور انہوں نے زمینوں کو اپنے نام پر جو کیا ہے، اس دھوکے کے اندر کہ ہم اسی کے شہری ہیں، ہم یہیں کے نیشنل ہیں، ہمیں زمینیں دے دی جائے، اور یہودیوں نے اپنے مذہب کے نام پر ان زمینوں کو خریدا۔ فلسطینی بھولے اس اعتبار سے زمین بیچتے رہے کہ یہ ہمارے ہی تو ملک والے ہیں، جیسے مسلمان کو بیچتے ہیں اس طرح ان کو بیچتے ہیں۔ انہوں نے بھاری داموں میں ان زمینوں کو خریدا اور پوری دنیا سے یہودیوں کو منتقل کرنے میں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد آج پورے ملک کے اوپر خود کی نام کی ریاست کو کھڑا کرنے کے لیے وہ قابض ہے۔ یہ بنیادی جھگڑا فلسطین کے اندر جاری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان دین کی حقانیت کے لیے ہمیشہ مستعد رہیں اور تیار رہیں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، فرمایا کہ میں تو خود یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور نظام دین کو نافذ کرنے کے لیے میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔
حضور فرماتے ثم احیا، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کر دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ سرکار کا شہید کیا جانا یہ ممکن نہیں۔ قرآن میں یہ آیت موجود ہے واللہ یعصمکم من الناس، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی جان کی ضمانت اٹھائی ہے، لیکن حضور سید عالم کا یہ فرمانا باعتبار تمنا کے ہے۔ ہماری عربی زبان میں تمنا اور ترجی، یعنی جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تمنا اور آرزو، یہ دو الگ الگ کیفیات پر بولنے والے لفظ ہیں۔ تمنا کا لفظ یہ اس وقت بولا جاتا ہے، یا تمنا کسی چیز کی اس وقت کی جاتی ہے جس چیز کا نہ ہونا، یعنی جس چیز کا ہونا ناممکن، یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی، لیکن اس پر بھی تمنا کی جا سکتی ہے۔ امید اس چیز پر کی جاتی ہے جس کا ہونا ممکن ہو، اس لیے ہماری کتابوں کے اندر عربی زبان میں آتا ہے تمنا اور ترجی۔ ترجی یعنی امیدیں لگانا، بندہ اسی چیز کی امید لگا سکتا ہے جس کا ہونا ممکن ہو، لیکن اس چیز کو وہ سوچے کہ جس کا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس سوچ کو اور اس جذبے کو تمنا کہتے ہیں۔ تو یہاں حضور نے تمنا کی ہے، اور یہ تمنا ایک غیر ممکن چیز کی ہے کہ سرکار کو شہید کیا جانا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ قرآن کی آیت موجود ہے اس پر واللہ یعصمک من الناس، لیکن سرکار نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی بات جو کی ہے یہ ایک تمنا ہے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ ثواب حاصل کرنے کے لیے غیر ممکن چیز کی بھی اگر نیت کی جائے تو اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جس طرح یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غیر ممکن چیز کی تمنا فرمائی کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر کے بھیجے، جبکہ انسان جانے کے بعد دوبارہ آتا نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت موجود ہے۔ تو یہ وہ تمنا ہے، لیکن یہاں سے مقصود یہ ہے کہ سرکار جذبہ جہاد کو امت کے اندر اجاگر کرنا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ راہ خدا میں لڑنا اور اس میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا اور شہادتوں کو پیش کرنا، یہ اتنا بڑا جذبہ ہے کہ میں رسول مکرم، یہ تو اللہ کا قانون ہو چکا ہے، اگر یہ رب کا قانون نہ ہوتا تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، اس کے دین کی سربلندی اور اس کے دین کے تحفظ کے لیے، اور خدا پھر مجھے زندہ کرے، پھر مجھے مار دیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے مار دیا جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی وہ اللہ کی امانت ہے جس کو جنت کے عوض اس نے بیچ دیا ہے، اور آج فلسطین کے بچوں نے اس قرآن کی آیت اور وعدہ جہاد کو ثابت کر کے دکھا دیا۔ وقت ہمارا مکمل ہوا، آج سارے مسلمان انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج بات جذباتی کہتے ہیں جی سلاموں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ نہ کریں۔ کہتے ہیں احتجاج سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا آپ نہ کریں۔ کہنے جمعے کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا تو چلے جا گھوڑا پر بیٹھ کر۔ یعنی آپ کو چاہیے کہ امت کے ایک اجتماعی موقف کی طرف آئیں، درمیان میں ایسی غیر ضروری بات کرنا کہ آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، تو میں نے کہا ہم نے تمہارے ہاتھ روکے، ہم نے آپ کے ہاتھ روکے فلسطین جانے سے، تو آپ تشریف لے جائیں۔ کہتے جی آپ جمعے کے دن دعا کر رہے ہیں، دعاؤں سے کیا ہوتا ہے مولانا، تو میں نے کہا آپ تشریف لے جائیں، ہم نے تو کوئی پابند تو نہیں کیا، آپ کیجئے کچھ۔ تو یہ بات فتنے کی بات ہے، آپ جتنا جذبہ رکھتے ہیں ہر مسلمان اپنے اندر دل کے اندر وہ جذبہ رکھتا ہے، لیکن وہ حالات، وہ معاملات، جہاد قیامت تک جاری ہے۔ اور اس وقت فلسطین کے جو بچے اسرائیل کے سامنے جو کام کر رہے ہیں، بحمد اللہ تعالی مسجد کے اندر ریاست کوشش کر رہی ہے، اچھی کوششوں کو ہم سرائیں گے۔ جو سفارتی معاملات کی کوششیں اگر نیک نیتی کے ساتھ ہیں ہم اس کو سرائیں گے، بیجا جذباتیت سے ہم منفی پہلو نہیں نکالیں گے۔ اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے۔ ہماری افواج یا ترکی کی افواج یا دیگر وہ ممالک جو واقعی میں فرنٹ لائن پر آ کر کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کو سرائیں گے، لیکن اگر ان کے پیچھے قادیانیت کی فکر یا ان کے پیچھے کوئی منفی جذبہ موجود ہے تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے انتقام کا شکار کرے گا۔ لیکن آج فلسطین کے لیے جو آواز اٹھاتا ہے، جو اپنے دل کے اندر درد رکھتا ہے، یقیناً یہ ان کے جہاد میں ضرور شریک ہے۔ اگر ایسا ماحول بنے کہ بندہ وہاں تک پہنچ سکے تو پھر اس کا اپنا گھر میں رہنا بھی جائز نہیں، اسے یہاں سے اٹھ کر وہاں پر جانا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین فلسطین پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کو نزول فرمائے، مجاہدین کے جذبوں کو اللہ رب العالمین مضبوط فرمائے، ان کے ساتھ معاونت کرنے والوں کی پشت کو اللہ رب العالمین مضبوط فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین شعور فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی شاہانہ عیاشیوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے اصل مقصد کی طرف بڑھنے کی اللہ رب العالمین جل وعلا توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ مسلم ممالک جو یقیناً یہ جذبہ، یہ درد اور غلبہ اسلام کا جذبہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی افواج، ان کے اس عوام کو اللہ رب العالمین سلامت رکھے۔ ہمیں غیر ضروری جذباتی مسائل میں الجھنے کی بجائے
ایک طرف ہو کر اثر ایجنڈے کو سمجھ کر جو اس کے حل کرنے کا طریقہ ہے اس کی طرف اپنی توجہ کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگوں کے جذبات کو منتشر کر کے ایک جو غصہ اسرائیل پر نکالنا ہے وہ ایک دوسرے پر نکالنا، ایک دوسرے کو گالی دینا اور ایک دوسرے کے خلاف غلط کمنٹس کرنا، اس کی طرف جانے کی بجائے ہمیں ایک امت ہو کر اپنے جو ذریعہ ہے اس وقت ان کے ساتھ اتحاد کے مظاہرے کا اللہ رب العالمین جل والا وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فیس بک پر جن مسلمانوں نے واقعی میں جو ٹرین چلا کر اپنا اقدام ادا کیا، یقیناً اپنی جگہ پر ایک جہاد کا درجہ رکھتا ہے کہ جو ان کی بساط میں ہے اس بساط کی وہ کوششیں کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہے. اللہ رب العالمین اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے فرمائے، زمین کو ان کے لیے زلزلہ بنائے، آسمان کو ان کے لیے عذاب بنائے، اور اللہ رب العالمین یہود کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک فرمائے. ظہور امام مہدی کے لیے ہم تمام کو مجتمع فرمائے. ہر اس قوت، ہر اس دستے کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمارے جذبات اور ہماری جانوں کو سلامت رکھے جو فلسطین اور مسجد اقصی اور غلبہ اسلام اور قبلہ اول کی کامیابی کے لیے جد و جہد کرتی ہے. یا اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. مولا کریم اپنے نیک مجاہدین کے صدقے ہماری مغفرت فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.